السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال پیش خدمت کرتے ہیں، وہ ہے شعبان اختر کا۔ کہتے یہ ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ کچھ آیتیں پڑھ لے تو کیا نماز صحیح ہو جائے گی؟ دیکھیے، امام صاحب کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے مقتدی۔ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ جب نماز ادا کریں تو صرف تکبیرات انتقالیہ یعنی رکوع اور سجدوں کی جو تکبیرات ہوتی ہے وہی کہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو دوسری صورت امام صاحب ملاتے ہیں اس طرح کی کوئی صورت آپ کو نہیں پڑھنی ہے۔ لیکن غلطی سے اگر آپ نے سورہ فاتحہ وغیرہ یا پھر کوئی آیت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن مستقبل میں آئندہ کے لیے احتیاط کریں، امام صاحب کے ساتھ آپ کو قرأت نہیں کرنی ہے۔ المونڈ ٹی وی، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر لے کہ اے اللہ میں فلاں گناہ نہیں کروں گا یا پھر فلاں کام نہیں کروں گا اور پھر وہ کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی ہوگی، تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ آپ چاہے جس سے کرے، انسان سے کرے یا اللہ تعالیٰ سے کرے، وعدہ خلافی کرنا کسی بھی مومن کا شیوہ اور اس کی شان نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی انسان سے وعدہ کرتے ہیں تب بھی وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ میں فلاں گناہ کا کام نہیں کروں گا، فلاں غلط راستے پر نہیں چلوں گا، تو اس وعدے کی خلاف ورزی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وعدہ خلافی ہو جائے تو اس صورت میں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، البتہ آپ توبہ استغفار کریں اور دل میں پکا ارادہ کریں کہ آئندہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو نہیں توڑو گے، کسی انسان سے کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو ضرور پورا کرو گے۔ عرفان مسعود کا سوال یہ ہے کہ ناپاک کپڑا جو کہ خشک اور سوکھا ہوا ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو جو آئل لگا ہوا ہے اور ہم اس کپڑے کو ہاتھ لگا لیں جو کہ ناپاک سوکھا ہوا ہے تو کیا ہمارے ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے؟ پلیز جواب عنایت کریں۔ کھانا کھانے کے بعد چونکہ آپ کے ہاتھوں پر تری اور گیلا پن اور کھانے کی جو آئلی لگی ہوئی ہے، اس آئل کی وجہ سے وہ جو خشک اور سوکھا ہوا کپڑا ہے جو کہ ناپاک تھا، اس ناپاکی کا اثر آپ کے ہاتھ میں 100% نہیں آنے والا۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں، آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن مان لیجئے آپ کے ہاتھ اتنے زیادہ تر اور گیلے تھے، آئل اتنا زیادہ لگا تھا کہ اس ناپاکی کے جگہ پر آپ نے ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگانے کی وجہ سے اتنی دیر تک وہاں پر ہاتھ رکھا ہے کہ اس نجاست کا اثر آپ کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، تو اس صورت میں آپ کے ہاتھ ناپاک ہوں گے۔ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، آپ دھیان رکھیں۔ اگر ناپاکی ہاتھ پر آئی ہے تو پھر ضرور دھو لیں، اور اگر ہاتھوں پر ناپاکی کا کوئی بھی اثر نہیں آیا ہے تو آپ مطمئن رہے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ ویسے بھی انسان کی طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز گندی ہوتی ہے، چاہے اس کے پہننے والے لباس ہو، اس کے شوز ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو، اگر اس پر گندگی، نجاست، ناپاکی لگی ہے تو اس کو پہلی فرصت میں دھو لیتا ہے۔ عاقف انصاری سوال کرتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب، اگر نہاتے وقت نجاست دھوتے ہوئے کچھ چھینٹیں بالٹی میں چلی جائے تو کیا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ جی بالکل، پورا ناپاک ہو جائے گا۔ اگر ناپاک ہو جاتا ہے تو اس پانی کو بغیر پھینکے کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ کیا نل کھول دینے کی وجہ سے تھوڑی دیر بالٹی سے پانی بہہ جائے تو پانی پاک ہو جائے گا؟ اس کی طہارت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غسل کر رہے ہیں یا پھر کوئی نجاست اور ناپاک والا کپڑا دھو رہے ہیں اور وہ ناپاکی آپ کی بالٹی میں، برتن میں چلی جاتی ہے تو اس صورت میں پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ آپ اس پانی کو پھینکنا نہیں چاہتے ہیں، اوپر سے پانی جاری آپ نے کر دیا، کسی نل اور ٹوٹی کو چالو کر دیا،
پانی آ رہا ہے اس بالٹی میں گر رہا ہے اور پانی بہہ رہا ہے تو بس آپ کی بالٹی کا جتنا بھی پانی تھا وہ سب پاک ہو جائے گا۔ باقاعدہ جتنا پانی بالٹی میں تھا جب تک وہ پورا بہہ نہیں جاتا ہے اس وقت تک بالٹی پاک نہیں ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ پانی جاری ہوا، بالٹی میں سے گرنے لگا تو آپ کی بالٹی پاک ہو جائے گی۔ اگلا ایک سوال ہے، خود سے وسوسے اور کفر کے بارے میں سوچنا کیسا ہے؟ یہ جو خیالات اور وسوسے ہوتے ہیں دماغ میں آ جاتے ہیں اور دماغ پھر انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، جیسے کوئی کفریہ کلمہ سن لیا اور وہ ہم بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، انہی خیالوں کے اوپر پکڑ ہوگی یا پکڑ نہیں ہوگی، جبکہ یہ بس دماغ میں سوچ آ جاتی ہے، ان پر نہ عمل کرنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے اور نہ ہی زبان سے ان کو کہا جاتا ہے۔ کیا اس سے ایمان کو کوئی خطرہ ہے یا پھر کوئی خطرہ نہیں ہے؟ جبکہ وسوسے اور خیال تو معاف ہوتے ہیں۔ عریب شیخ ہریدوار۔ دیکھیے جو خیالات ہوتے ہیں، وسوسے اور جو سوچ ہوتی ہے، ان سوچوں پر کوئی بھی پکڑ نہیں ہے۔ خاص طور پر ایسے خیالات، تصورات، وسوسے اور وہم جن کا تعلق کفر اور شرک سے ہوتا ہے، ان خیالات کے آنے کی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو بار بار نہ سوچیں۔ جب بھی خیال آ جائے تو فوراً اس کو ذہن سے بھگا دینا ضروری ہے، ورنہ آپ کے ذہن میں تصور یہ پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر آپ اس کے بارے میں سوچنے لگو گے یا پھر کسی سے دریافت کرو گے، کسی سے سوال کرو گے تو آپ اپنے سوچ اور فہم اور اپنے خیالات کے اندر اتنا زیادہ بہہ جاؤ گے کہ اس کا کوئی کنارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر شیطان آپ کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں کوئی خیال ڈالتا ہے اور وہ خیال باطل ہوتا ہے تو فوراً اپنے ذہن کو اس طرف سے جھٹک دیں، بھلے ہی ہمارا اس کے اوپر نہ ایمان ہے اور نہ ہی ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان سوچوں کے اندر گھومنا پھرنا شروع کر دیا، ان سوچوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی تو پھر یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ ہمارے ایمان کے اوپر بھی اٹیک کر سکتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی خیالات ہوتے ہیں ان خیالات کے بارے میں آپ کو بالکل سوچنا نہیں ہے، ہاں البتہ پکڑ نہیں ہے۔ جب تک ہم نے اپنی زبان سے کوئی کفریہ کلمہ، شرکیہ کلمہ ادا نہیں کیا اس وقت تک کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی زبردست پکڑ کے ہمارا مواخذہ ہوگا، ہم سے سوال کیا جائے گا، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ زبان سے اس کو کہہ نہ دیا جائے یا عملی طور پر وہ کام نہ کر لیا جائے۔ اگلا سوال کیا ہے عرفان مسعود نے، کہتے یہ ہیں کہ ناپاک ہاتھ ہینڈ واش سے دھو لیا جائے جو کہ پمپ والی بوٹل میں ہوتا ہے، سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا جائے تو کیا ناپاک ہاتھ دھونے کے بعد اس کے اوپر جو آئلی لگی ہوتی ہے، ہاتھ پر تھوڑی سی چکناہٹ محسوس ہوتی ہے تو اس صورت میں ہمارے ہاتھ پاک ہو جائیں گے یا پھر دوبارہ صابن سے دھونا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے جو ہینڈ واش ہوا کرتے ہیں، سینیٹائزر ہوا کرتے ہیں، یہ ہاتھ دھونے کے لیے نہیں بنائے جاتے ہیں۔ ہاتھ کے اوپر جو گندگی ہوتی ہے، ہاتھ پر جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے کل کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ہاتھ دھونا ہے، مان لیجئے کھانا کھانے کے لیے ہاتھوں کا دھونا سنت ہے، اب یہ ہاتھ پانی سے دھونا ہی سنت ہے۔ اگر ہم سینیٹائزر کر لیں ہاتھوں کو اور کھا لیں تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی جو سنت ہے یہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں تو آپ کے ہاتھ پر جو کھانے کی ذرات بچے ہیں یا پھر آئل وغیرہ بچا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے اگر آپ نے صرف سینیٹائزر کا یا ہینڈ واش کا استعمال کیا تو آپ کے ہاتھ صاف ضرور ہو جائیں گے، لیکن جو ہاتھوں کو دھونے کی سنت ہے، پانی سے دھونے کی سنت ہے، یہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ رہی یہ بات کہ صابن سے دھونا ضروری ہے یا نہیں، تو بالکل صابن سے ہاتھوں کو دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے، یوں ہی نارملی آپ ہاتھوں کو پانی سے دھو لیں، آپ کے ہاتھ پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ہاتھوں کو دھویا نہیں ہے، ہاتھوں کو آپ نے پانی سے نہیں دھویا ہے، صرف سینیٹائز کیا ہے یا پھر جو ہینڈ واش ہے اس سے ہاتھوں کو صاف کر لیا ہے تو آپ کے ہاتھ بالکل پاک ہو جائیں گے۔ اگلا سوال ہے نذیر احمد کا، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احتلام ہونے کا یقین کیسے کریں؟ جس وقت آپ نیند سے بیدار ہوئے
نیند سے بیدار ہونے کے بعد بہت ساری کنڈیشن آپ کے سامنے ہوگی۔ پہلی چیز تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ کو یقین ہے کہ مجھ کو احتلام ہوا ہے، تو یہ پہلی صورت ہے جب احتلام ہونے کا یقین ہے، آپ پر غسل واجب ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ نیند سے بیدار ہوئے، آپ کو احتلام ہونا یاد نہیں ہے، البتہ آپ نے اپنے جسم پر، انڈر ویئر پر یا پھر کپڑوں کے اوپر یا چادر پر ایسے دھبے دیکھے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد یقین ہو رہا ہے کہ یہ احتلام ہی ہے، تو اس صورت میں آپ پر غسل کرنا واجب ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نیند سے بیدار ہوئے، آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ مجھ کو احتلام ہوا ہے، آپ بھول گئے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ مجھ کو احتلام ہوا ہے، البتہ آپ نے کپڑے پر کچھ دھبے دیکھے ہیں جن میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ منی ہے، ودی ہے یا مزی ہے، اس صورت میں احتیاطاً آپ پر غسل کر لینا واجب ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جس وقت آپ نیند سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ کو احتلام ہونا یاد نہیں ہے، لیکن کپڑے پر آپ نے جو داغ دھبے دیکھے ہیں انہیں دیکھ کر آپ کو محسوس ہو رہا ہے، بلکہ یقین ہو رہا ہے کہ یہ منی نہیں ہے، یہ ودی ہے یا پھر مزی ہے، تو اس صورت میں آپ پر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں، ان 4 صورتوں کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال التمش قاضی نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ انگلی پر ناپاکی یعنی پاخانہ لگا ہوا ہے، تو کیا وہی حصہ دھویا اور ناپاکی ختم ہو گئی ہے تو ہاتھ پاک ہو گیا ہے یا پھر پوری انگلی کو دھونا ضروری ہوگا؟ جی نہیں، جتنے حصے پر نجاست اور ناپاکی اور پاخانہ لگا ہے اتنے ہی حصے کو اگر آپ نے دھو لیا ہے تب بھی آپ کی پوری انگلی پاک ہو جائے گی۔ مان لیجئے صرف اتنے سرے پر ناپاکی لگی ہے، آپ نے اتنے حصے کو دھو لیا ہے تو آپ کی پوری انگلی پاک ہوگی۔ پوری انگلی کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ دھو لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، البتہ دھونا ضروری نہیں ہے، اتنے ہی حصے کو دھونا ضروری ہوتا ہے جتنے حصے پر نجاست اور ناپاکی ہوتی ہے۔ عاقف انصاری نے سوال کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب اگر کمرے میں چوہا لیٹرن کر دے اور ہم نے اس لیٹرن کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکا ہے بلکہ کھڑے ہو کر جو پوچھا لگایا جاتا ہے اس پوچھے سے ہم نے پورے کمرے کو پوچھ دیا ہے تو کیا پورا کمرہ ناپاک ہو جائے گا؟ جبکہ پوچھا لگانے کے بعد کمرے میں کوئی بھی ناپاکی کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب نجاست اور ناپاکی کا کوئی بھی اثر آپ کے فرش پر نظر نہیں آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا کمرہ اور اس کا فرش مکمل طور پر پاک ہے۔ رہی چوہے کی مینگنی کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مینگنی ادھر ادھر دب گئی ہوگی، وہ راستے میں نہیں آئی ہوگی، اس لیے آپ بلا وجہ شک نہ کریں، جب آپ نے کمرے کو صاف کر دیا ہے تو وہ ہر حال میں پاک ہی ہو گیا ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اور اگر تھوڑی دیر کے بعد ہوا وغیرہ سے زمین سوکھ گئی ہے اور زمین پر پانی گر گیا ہے تو کیا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی جبکہ ناپاکی کا کوئی اثر دکھ نہیں رہا ہے؟ زمین کے پاکی کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ زمین پاک ہو گئی ہے، چاہے ہوا کی وجہ سے یا پھر دھونے کی وجہ سے یا پھر دھوپ کی وجہ سے، جب ایک مرتبہ آپ نے ناپاک زمین کو پاک کر لیا ہے تو دوبارہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگی جب تک کہ وہاں پر کوئی نجاست نہیں لگے گی۔ بہرحال آپ کی زمین پاک ہے، آپ مطمئن رہیں۔ اگلا سوال التمش قاضی کا ہے، کہتے یہ ہیں کہ پاخانہ صاف کرتے ہیں وہ جگہ صاف ہو جائے، پھر میں نے دیکھا کہ انگلی پر 1 درہم سے بھی کم پاخانہ لگا ہوا ہے تو میں ان کو دھو دیا ہے، پھر مجھے وہم ہو رہا ہے کہ واپس پاخانے والی جگہ کو بھی دھونا چاہیے۔ جی نہیں، جس وقت آپ نے دیکھا ہے، آپ کو محسوس ہوا ہے کہ آپ پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے استنجا اچھی طرح کر لیا ہے، نجاست والی جگہ مکمل طور پر صاف ہو چکی ہے تو اب وہ صاف ہی ہے، بلا وجہ شک اور وہم میں آپ نہ پڑے۔ ہاں، اگر یقینی طور پر آپ کو آپ کی انگلی پر یا پھر کسی اور چیز پر نجاست نظر آ رہی ہے اتنے حصے کو آپ دھو لیں، بلا وجہ مکمل شرمگاہ کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر یقین ہے کہ وہ جو نجاست والی جگہ ہے وہ صاف ہی نہیں ہوئی ہے تو اس صورت میں اس جگہ کو دھونا ضروری ہوگا۔
صفوان 502 سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عمر 14 سال ہے، میں حفظ کر رہا ہوں، مجھے پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں اور میں قرآن یاد کرنے میں مجھے بڑی دشواری ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ کوئی گنجائش ہے؟ میں بہت پریشان ہوا ہوں، کل سے میرا مدرسہ بھی شروع ہو رہا ہے، میں 13 پارے حفظ کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ کامل بنائے، عالم بعمل بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ میں پختگی پیدا فرمائے اور آپ کو امت کا امام بنائے۔ دیکھیے، آپ نے جو تکلیف بیان کی ہے، پیشاب کا بار بار آنا، خاص طور پر پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد قطروں کا آنا، تو اس کے بارے میں چند ایک ہدایتیں آپ کو دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد آپ فوراً باہر نہ آئیں۔ جس وقت آپ پیشاب کے لیے بیٹھے ہیں تو اطمینان سے پیشاب سے فارغ ہو جائیں، 1-2 مرتبہ کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، تھوڑا سا کھنکار لیں۔ اس کے بعد جب آپ کو مکمل اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب کی نلی میں کوئی بھی قطرہ باقی نہیں ہے، اسی کے بعد استنجا کرے، اطمینان سے استنجا کر لے، باہر آ جائے۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں پیشاب کا قطرہ آئے گا، تو نجاست سے بچنے کے لیے آپ انڈر ویئر میں کوئی ٹیشو وغیرہ رکھ لیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی قطرہ آئے تو اس کی وجہ سے آپ کے مکمل کپڑے گندے نہ ہو، صرف وہ ٹیشو گندا ہو جس کو آپ بعد میں باہر نکال کر پھینک سکتے ہیں۔ یہ کام آپ کریں۔ اس کے علاوہ دوسری ہدایت یہ ہے، بلکہ دوسری بات یہ ہے اس مرض کے سلسلے میں کہ جو پیشاب بار بار آتی ہے، اسی طرح پیشاب کے بعد میں بھی جو قطرات آتے ہیں، یہ بعض مرتبہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مثانے کے اندر جب بہت زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے یا پھر ہمارے جو پٹے ہیں حد سے زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پیشاب کثرت سے آتا ہے اور قطرے بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کسی بہترین ڈاکٹر سے اور کسی بہترین حکیم سے علاج و معالجہ ضرور کروا لیں۔ اور ایک دیسی نسخہ بھی آپ کو دیتے ہیں۔ نسخہ یہ ہے کہ جو انار ہوتا ہے ہمارا، اس انار کے چھلکے کو مکمل طور پر نکال لے، 2-4 انار لے لے، ان کے چھلکوں کو نکال لے۔ وہ جو چھلکے ہوں گے انہیں آپ دھوپ میں یا پھر یوں ہی ہوا وغیرہ میں خشک کر لے، جب بالکل سوکھ جائیں، کڑک ہو جائیں، تو ان کو پیس کر آپ برادہ سا بنا لیں۔ پھر اس کے بعد روزانہ صبح نہار منہ، جب تک کہ آپ نے ناشتہ وغیرہ نہیں کیا ہے، اس وقت 100 گرام پاؤڈر لے، پھر اس پاؤڈر میں 1 چمچ یا 2 چمچ شہد ملا لے اور آپ کھا لیا کریں، صبح میں نہار منہ اور شام کو کھانا کھانے کے بعد۔ اگر آپ یہ انشاءاللہ عمل کرو گے تو چند ہی دنوں کے بعد جو مثانے کی گرمی ہے یا پھر ٹھنڈک ہے، یہ ٹھنڈک اور گرمی ختم ہو جائے گی، حالات معمول پر آ جائیں گے، اور یہ تکلیف سلسل بول والی جو تکلیف ہے، پیشاب کے قطرے آنے والی جو تکلیف ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ایک روحانی عمل بھی کر لیا کرے، جب تک آپ اس بیماری کے اندر ہے تب تک آپ روزانہ یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو یہ جملہ 313 مرتبہ پڑھ لے، پانی میں دم کر لے اور اسی پانی کو پی لیا کرے۔ چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ اس کا رزلٹ دیکھو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیں۔ دوسری چیز یہ کہ اب آپ کا مسئلہ کیا ہے، چونکہ آپ کو قرآن کریم پڑھنا ہے، لگاتار آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ یہ تکلیف بہت ہی جلد 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ تکلیف زیادہ دنوں تک چل رہی ہے تو اس صورت میں آپ یہ کریں کہ اگر پیشاب کا قطرہ بالکل نہیں رک رہا ہے، لگاتار آ رہا ہے، یہاں تک کہ ایک نماز کا وقت بھی آپ کو نہیں مل رہا ہے، تو اس صورت میں آپ شرعی طور پر معذور کہلاؤ گے، اور معذوری کا جو حکم ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے گا۔ لیکن جب تک آپ معذور نہیں ہے تب تک آپ کے لیے وضو کرنا اور اس کے بعد میں قرآن کریم کو چھونا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد میں چند سوالات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلا آپ کا سوال نمبر 1 ہے، اگر نماز پڑھتے ٹائم دھیان بھٹک جائے
اور جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں دھیان نہ رہے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے اور دھیان بھٹک گیا، بعد میں جب دھیان آیا تو پھر کیا ہم نماز میں جو سورت پڑھ رہے تھے اس کو ریسٹارٹ کریں، پھر سے پڑھیں، یا پھر جہاں سے ہمیں یاد آیا ہے وہاں سے آگے بڑھ جائیں؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز ادا کرتے وقت ہمیں مکمل دھیان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، اس کی باقاعدہ پریکٹس کرنی چاہیے، اور پریکٹس ہوتی ہے ہماری نوافل اور سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے۔ جب ہماری نفل نمازیں، سنت نمازیں درست ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری فرض نمازیں 100% درست ہو جائے گی۔ تو بہرحال دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ کو نماز ادا کرنی ہے، چاہے وہ قرأت کا معاملہ ہو، رکوع اور سجود کا معاملہ ہو، تشہد کا معاملہ ہو، ہر جگہ دھیان اور اخلاص کے ساتھ آپ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ خدا نخواستہ ذہن بھٹک جائے، کیا پڑھ رہے تھے سمجھ میں ہی نہیں آیا، جب دوبارہ خیال درست ہوا تو پھر دوبارہ ریکیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک آپ گئے تھے وہاں سے آگے پڑھیں۔ آپ کا سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا بالغ بھائی بہن ساتھ سو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو آپ ان کے بستروں کو الگ کر دو، پھر چاہے یہ بچے بالغ ہوں یا پھر نابالغ ہوں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے فوائد ہیں، اور اگر ہم نے 10 سال کی عمر کے بچوں کو ایک ساتھ سلانا شروع کر دیا، چاہے وہ بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو، تب اس کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات وجود میں آتے ہیں۔ ابھی کل کی خبر ممبئی سے ایک سننے میں آئی کہ وہاں پر 2 بھائی بہن ایک ہی ساتھ سویا کرتے تھے، بہن کی عمر تقریباً 16 سال تھی جبکہ بھائی کی عمر 13 سال تھی، لیکن ان کے ماں باپ نے شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا 10 سال کی عمر میں ان کے بستروں کو الگ کر دو، لیکن والدین نے نہیں کیا۔ خبر یہ آئی کہ وہ بچی اپنے بھائی سے، وہ جو بہن تھی اپنے بھائی سے حمل پا چکی ہے۔ اس طرح کے فسادات وجود میں آتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی بچے بڑے ہو جائے، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو آپ ان کے بستروں کو الگ الگ کر دیا کریں۔ آپ کا سوال نمبر 3 یہ ہے کہ قضا نماز کی لاسٹ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ ملائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ فرض نماز کے جو تیسری اور چوتھی رکعتیں ہوتی ہیں ان میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ نے تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہے تب بھی آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ آپ کا سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کیا سر کے بالوں کو چھوٹا بڑا کتروا سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ بال رکھتے تھے تو پورے بال رکھتے تھے، اور جب بال نہیں رکھتے تھے تو مکمل صاف کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے سلسلے میں کل 5 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کے درمیان تک بال رکھتے۔ دوسری روایت ہے کہ کبھی جب آپ کے بال بڑھ جاتے تو کانوں کی لو تک بھی آتے تھے، اور ایک روایت ہے کہ آپ کے کندھوں تک، اور بعض روایتوں میں مونڈوں تک۔ ان تمام روایتوں کا تذکرہ ہے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تو مکمل بال یہاں تک رکھتے، اور اگر بال نہیں رکھتے تو مکمل بالوں کو صاف کر دیتے۔ درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کو ہم قضا کہتے ہیں، عربی میں اس کو قضا کہا جاتا ہے شریعت کے اصطلاح میں، کہ بعض بالوں کو چھوٹا کرنا، بعض بالوں کو بڑا رکھنا۔ جیسے کہ آج کل کا فیشن ہے، سائڈ کے دونوں طرف کے پٹے بالکل باریک کر دیے جاتے ہیں اور سینٹر میں بڑے بڑے بال رکھے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان کی شکل بھی بدنما نظر آتی ہے۔ بہرحال ایسی بدنما چیز کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ بال کاٹنا ہے تو مکمل بالوں کو ایک سائز میں کاٹ لے، اور اگر رکھنا ہے تو مکمل بال آپ رکھ سکتے ہیں، کانوں کی لو تک رکھ سکتے ہیں، اپنے کندھوں تک رکھ سکتے ہیں۔ البتہ کندھوں سے نیچے لٹکا دینا، جس طرح عورتوں کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اس طرح لمبے بال بنانا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کا سوال نمبر 5 یہ ہے کہ سنی کہتے یہ ہیں کہ وہابی، اور وہابی کہتے ہیں کہ سنی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی دیکھیے، حقیقت اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، تم ہر نیک اور برے کے پیچھے نماز ادا کرو۔ اس لیے ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی، فلاں کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی مسجد میں پہنچ جاؤ، وہاں پر جماعت کھڑی ہو تو آپ ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لو، پھر چاہے وہ امام سنی ہو، وہابی ہو، یا پھر کسی بھی مسلک اور طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو۔
یہ تمام سوالات کیے عدنان صاحب نے یو پی سے۔ اگلا ایک سوال ہے، مفتی صاحب جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے وہ بہت یاد آتے ہیں، کیا مردے کو یاد کرنا چاہیے؟ مجھے اپنا پیچھے کا ٹائم نہیں بھلایا جاتا ہے جبکہ میں اپنا بیتا ہوا ٹائم بھلانا چاہتا ہوں۔ فی الحال آج کی دنیا میں پریزنٹ میں جینا چاہتا ہوں، کچھ سولوشن بتائے۔ آصف پٹھان، بلند شہر، یو پی۔ دیکھیے، مردوں کو یاد کرنا چاہیے یا نہیں یاد کرنا چاہیے، یہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بات ہے جو ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ کس کی یاد آئے کس کی یاد نہ آئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ خیر، اگر آپ کو اپنے انتقال کیے ہوئے لوگ، چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، متعلقین ہو، غیر متعلقین ہو، جن کی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر لے، ایصال ثواب کا کوئی اہتمام کر لے۔ رہی یہ بات کہ مردوں کو یاد کرنا چاہیے یا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، جب بھی تمہیں مردے یاد آئے یا جو تمہارے انتقال کر چکے لوگ ہیں ان کی یاد تازہ ہو یا پھر کسی مجلس میں ان کا تذکرہ چل رہا ہو تو آپ وہاں پر ان کی اچھی باتوں کو بیان کریں۔ تو جان بوجھ کر کے یاد کرنا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، البتہ ان کا خیال اور ان کی یاد آ جائے یا ان کا تذکرہ چلنے لگے تو آپ ان کے اچھے کاموں کو وہاں پر یاد کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اب اگلی بات آپ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنا بیتا پل بھلانا چاہتا ہوں، تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اگر ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو اس کے بہت ساری فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہے، اخروی فائدے بھی ہے۔ اگر ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کے کرنے سے ہم بچ جاتے ہیں۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے دنیا کے جتنے بھی غم ہیں، جتنے بھی ٹینشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ٹینشنوں کو اور ان تمام غموں کو بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بڑھتا ہے اور ہم اپنی عبادتوں میں بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ خیر، اگر آپ اپنی پچھلی یادوں کو بھلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، تو اس کے لیے آپ کثرت سے موت کو یاد کریں اور مرنے کے بعد جو آخرت والی زندگی ملنی ہے اس زندگی کو ہم کس طرح خوش و خرم کے ساتھ گزار سکیں، اس دنیا میں کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ چین اور سکون پا سکیں، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کی نظروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں، اس کے بارے میں آپ کوشش کرتے رہیے، اس کے بارے میں سوچتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب آخری سوال کیا ہے نذیر احمد نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میری ہونے والی بیوی کو طلاق ہے جبکہ اس کو یاد نہیں ہے کہ میں نے دل میں کہا ہے یا پھر آواز سے کہا ہوگا۔ دیکھیے نذیر صاحب، اس طرح کی باتیں انسانوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ایسی تمام بیہودہ چیزوں کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ نکاح کرنا ہے نکاح کر لے، لیکن اس طرح کی بات کہنا یا اس طرح کی باتوں کو جان بوجھ کر سوچنا کہ فلاں کو طلاق ہے، بیوی کو طلاق ہے اور اس کو طلاق ہے، اس طرح کی باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے۔ ان کی وجہ سے انسان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ خیر، آتے ہیں پوائنٹ پر۔ یہ جو آدمی نے کہا ہے کہ میں جس سے بھی نکاح کروں گا اس کو طلاق ہے، تو یہاں پر دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے بارے میں، کسی مخصوص عورت کے بارے میں کہتا ہے کہ میں فلاں بنت فلاں سے نکاح کروں گا تو اس کو طلاق ہے، تو جب بھی اس کے ساتھ نکاح کرے گا تو نکاح ہوتے ہی فوراً اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسری صورت، اگر کسی آدمی نے کوئی خاص عورت طے نہیں کی بلکہ یوں ہی کہہ دیا کہ میں جب بھی نکاح کروں گا تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو جب بھی نکاح کرے گا اس کی بیوی کو طلاق ہی واقع ہو جائے گی۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں زبان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر اس نے زبان سے کہا ہو تب اس کا حکم ہوگا، صرف دل میں سوچا ہے تو اس سوچ اور خیال پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ دل میں سوچنے کی وجہ سے نکاح کرنے کے بعد کسی بھی عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب چوتھی چیز یہ ہے کہ اس آدمی کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس نے زبان سے کہا ہے یا پھر صرف دل میں سوچا ہے، تو اس صورت میں وہ غالب گمان پر عمل کرے۔ اس کا غالب گمان کیا کہتا ہے، اس کی زیادہ تر رائے کیا کہتی ہے،
کیا اس کی زیادہ رائے یہ ہے کہ میں نے زبان سے کہا ہے یا اس کی زیادہ رائے یہ ہے کہ میں نے صرف دل میں سوچا ہے؟ اگر زیادہ رائے اس کی یہ ہے کہ میں نے صرف اپنے دل میں سوچا ہے تو اس صورت میں دل کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، غالب گمان پر عمل کیا جائے گا اور جب بھی نکاح کرے گا کسی پر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔